اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ پارہ نمبر 22 سورۃ السبا کا آغاز ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی صورت کے عام طور پر مضامین مشترک ہی ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ یہاں اس صورت کا جو بڑا مرکزی مضمون ہے وہ 3 قصے ہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ان کا تذکرہ، اور ساتھ اس کے ایک قوم تھی سبا جو یمن کے علاقے میں آباد تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس حیثیت سے ہے کہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، بلکہ حکومت دی تھی۔ تو یہ حاکم وقت تھے، مال بھی بہت تھا، حکومت بھی تھی۔ دنیاوی لحاظ سے 2 چیزیں بڑی ہیں کہ آدمی کے پاس پیسہ بھی ہو اور حکومت بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ان دونوں حضرات کو نصیب تھیں۔ اور دوسری طرف جو قوم سبا ہے، قوم سبا کو بھی مالداری حاصل تھی، اس کے باغات تھے، لدے ہوتے تھے پھلوں سے، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی آدمی قوم سبا کے باغات میں سر پہ خالی ٹوکرا رکھ کر داخل ہو جاتا تو دوسری طرف سے نکلتا تو اس کا ٹوکرا خود بخود پھلوں سے بھر چکا ہوتا تھا۔ یعنی پھل اس قدر گرتے تھے، اتنا لمبا باغ تھا کہ تھوڑے پھل گرتے گرتے بھی ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنا بڑا باغ تھا۔ ان دونوں کے واقعے اللہ نے سنائے، سلیمان علیہ السلام کا اور قوم سبا کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس حکومت میں اور اپنی اس مالداری میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا، شریعت کے پیچھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، حتیٰ کہ نبوت سے بڑا تو کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی اعلیٰ درجے پر اطاعت کر رہے تھے اور اللہ کی اعلیٰ درجے پر رضا حاصل ہو رہی تھی۔ دوسری طرف قوم سبا کے پاس بھی مال ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں تکبر ہے، اس قوم کے، وہ قوم والے کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور ان کو ناز تھا اپنے مال و متاع پر، باغات پر، تجارتوں پر، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ یہ بتایا اس صورت نے ہمیں ان 2 کے واقعات سنا کر کہ اللہ کی اتباع میں چلنے والا مالدار ہو چاہے حکمران ہو وہ کامیاب ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں چلنے والا چاہے وہ مالدار اور تاجر ہی کیوں نہ ہو وہ ناکام ہے۔ تو اصل تو کامیابی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شروع میں اس صورت کے توحید ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، پوری طرح ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے کہ وہ ہر چیز سے مکمل خبر رکھتا ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وہو الرحیم الغفور۔ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں، اور ان کو بھی جو زمین سے باہر نکلتی ہیں، ان چیزوں کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں، اور ان کو بھی جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور وہی ذات ہے جو بڑی مہربان ہے، بہت بخشنے والی ہے۔ اس میں اللہ نے پھر اپنی توحید بیان فرمائی کہ زمین کے اندر جو چیز جا رہی ہے اللہ اسے واقف ہے، اس کے اندر پانی اتر رہا ہے، غلے کے بیج ڈالے جا رہے ہیں، زمین میں جو چیز جا رہی ہے رب اس سے واقف ہے، زمین سے جو نکل رہا ہے، جو فصل نکل رہی ہے رب اس سے بھی واقف ہے، آسمان سے جو چیز اتر رہی ہے بارش وغیرہ اللہ سے واقف ہے، آسمان کی طرف جو چیز چڑھ رہی ہے یعنی جو فرشتے چڑھتے ہیں اور ہمارے اعمال چڑھتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
वला असग़रु मिन ज़ालिक वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। काफिर कहते हैं हम पर क़यामत नहीं आएगी। इनसे कह दो क्यों नहीं आएगी, मेरे आलिमुल ग़ैब रब की कसम वो तुम पर ज़रूर आकर रहेगी। कोई ज़रा बराबर चीज़ भी उसकी नज़र से दूर नहीं होती। अल्लाह सब चीज़ों का कामिल इल्म रखता है, ना आसमानों में ना ज़मीन में, और ना उससे छोटी कोई चीज़ ऐसी है ना बड़ी जो एक खुली किताब यानी लौहे महफूज में दर्ज ना हो। सब अल्लाह के इल्म में है। तुम्हारा ये कहना कि क़यामत नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी, तुम्हें नज़र नहीं आता? पीछे जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ज़मीन के अंदर बीज जाता है और वहाँ से फसलें उगती हैं, ज़मीन बंजर होती है, आसमान से पानी बरसता है, वहाँ से फसलें निकलती हैं। जो रब मुर्दा ज़मीन से फसलें निकाल सकता है, जो रब बंजर ज़मीन से तनावर मोटे मोटे तनों वाले दरख्त निकाल सकता है, वो रब 6 फुट के इंसान को ज़मीन में जाने के बाद फिर नहीं निकाल सकता। जो रब बारिश बरसाकर ज़मीन के अंदर कुछ भी नहीं होता, बारिश बरसने से पहले देख लें ज़मीन को खोद के ज़रा भी नहीं है, जब बारिश बरसती है वहीं से कौंपलें निकल रही हैं, वहीं से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं और वो बड़े तनावर दरख्त बन रहे हैं। ये कहाँ से आया तना ज़मीन के अंदर से? कहाँ से आई ये कौंपल ज़मीन के अंदर से? जब ज़मीन में कुछ न था, मेरे रब ने बारिश बरसाकर अपनी कुदरत से निकाल दिया। जब ज़मीन में एक दफ़ा बदन गया है, रब उसको दोबारा नहीं निकाल सकता। ये तो बात अक़ल में भी नहीं आती, अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम कैसे कहते हो कि क़यामत नहीं आएगी? क़यामत आएगी। और फिर फरमाया क़यामत इसलिए आएगी लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। क़यामत इसलिए आएगी ताकि जो लोग ईमान लाए हैं, नेक अमल किए हैं, अल्लाह उनको इनाम देगा। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़रत भी है और बाइज़्ज़त रोज़ी भी है। नेक लोगों को अल्लाह आखिरत में बख्शिश देता है, वहाँ भी बाइज़्ज़त रोज़ी देता है, यहाँ भी बाइज़्ज़त रोज़ी देता है। ये अल्लाह का दस्तूर है शुरू से कि जो लोग शरीयत के पाबंद होकर रोज़ियाँ कमाते हैं, अल्लाह उनको बाइज़्ज़त रोज़ी देता है, और जो शरीयत के अहकामात को बाईपास करके रोज़ियाँ कमाते हैं, उनको परेशान होकर रोज़ी मिलती है और बाज़ दफ़ा ज़लील होकर मिलती है। तो इस रोज़ी के हुसूल में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत सोच है कि अगर मैंने यहाँ से अभी माल ना लिया तो फिर कैसे होगा। गलत माल आ रहा है अपना लें, मुझे मेरे रब की कसम अल्लाह हलाल तरीके से वही रोज़ी पहुँचाएगा। हम इंसान बेसब्रे हो जाते हैं और अल्लाह से रोज़ी लेने में बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, तो वही रोज़ी जो मुक़द्दर में होती है वो परेशानियों से मिलती है या ज़िल्लत के साथ मिलती है। और अगर हम उसको शरीयत के तकाज़ों को सामने रख कर रोज़ियाँ कमाएँ, हराम ना कमाएँ, किसी से भीख ना मांगें, सवाल ना करें, अल्लाह वही रोज़ी इज़्ज़त के साथ अता फरमाएगा। जो लोग दूसरों से मांगते हैं इनको रोज़ी मिलती है लेकिन ज़िल्लत से मिलती है। अगर ये ना मांगें और चुप करके बैठ जाएं, अल्लाह इनको यही रोज़ी देगा और इज़्ज़त से देगा। बुखारी की हदीस है, मैं यस्तइफ़ा युइफ़हुल्लाह, जो अपने आप को लोगों के सामने सवाल करने से बचाता है, अल्लाह का वादा है युइफ़हुल्लाह, अल्लाह इसको लोगों के आगे हाथ फैलाए बग़ैर रोज़ी देगा। व मैं यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, जो लोगों के मालों पर नज़र भी नहीं डालता, अल्लाह अपने ख़ज़ानों से इसे मालदारी देता है। हज़रत अली वाला वाक़या वो मैं कई दफ़ा सुनाया कि वो बाहर से आए और आदमी को घोड़ा दिया, कहा भाई पकड़ के रखो, मैं मस्जिद में 2 नफ़िल पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ। बाहर आए तो वो यहूदी था, वो घोड़ा की लगाम उठाकर भाग गया, घोड़ा छोड़ गया। बेसब्री में उसने लगाम उतार ली और चला गया। बाज़ार में जाकर लगाम बेच दी। हज़रत अली ने जाकर बाज़ार में पूछा लोगों से, बाज़ार में गए, पूछा उस दुकान पर लगाम है? उसने कहा हाँ ये लगाम खड़ी है। हज़रत अली ने कहा ये तो मेरी ही है, ये तुम्हारे पास कहाँ से है? कहा अभी एक आदमी बेच कर गया है। कहा कितने की? कहा 2 दिरहम की। हज़रत अली ने ख़रीदी, वापसी आए, साथियों को वाक़या सुनाया और कहा जब मैंने इसको घोड़ा दिया था तो मैंने दिल में नीयत कर ली थी, जब बाहर आऊँगा इसको इनाम के तौर पर 2 दिरहम दूँगा। इसने बेसब्री की है, जल्दी ले लिया है, वरना यही रोज़ी इसको जायज़ तरीके से मिलने वाली थी। बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या अभी हाल ही में मैं ईद पर गया हुआ था तो हमारे एक दोस्त ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि एक आदमी को पैसों की ज़रूरत थी, गरीब आदमी था, तो
میں نے ان کو پیسے دیے، اس نے مجھ سے قرضہ مانگا اپنا کوئی کام چلانے کے لیے، میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے مدت بتائی بھی اتنے مہینوں بعد واپس کر دوں گا، کہا میں نے نیت کر لی تھی جب یہ واپس کرنے آئے گا یہ غریب آدمی ہے میں نہیں لوں گا۔ بعض لوگوں کو اللہ مال بھی دیتا ہے دل بھی دیتا ہے، تو اس نے کہا میں نے یہ سوچا کہ میں اسے واپس نہیں لوں گا، جب دینے لگے گا تو میں اس کو کہوں گا نہیں بھائی نہیں رہنے دیں، یعنی الٹا اس کا میرے اوپر احسان ہو جائے گا، نہیں بھائی نہیں میں نہیں لیتا پر رہنے دیں۔ کہا جس دن وہ پیسے دینے کا وقت آیا وہ میرے پاس ہے، مجھے کہنے لگا جی آپ وہ پیسے مجھے معاف نہیں کر دیتے، میں غریب آدمی ہوں آپ مجھ سے نہ لیں۔ کہنے لگے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نہ دیں۔ اتنا میرے اوپر اثر ہوا اس واقعے کا، میں نے کہا یہ وہی حضرت علی والی بات ہے۔ اگر یہ سوال نہ کرتا اور یہ ان سے کہتا کہ جی میں پیسے لایا ہوں، تو یہ نہ کہتا ہم غریب آدمی اب ہم سے نہ لیں پیسے، آپ امیر آدمی ہیں، یہ نہ کہتا، اور یہ دل میں ضمیر رکھتا کہ نہیں میں پیسے اس کو واپس کروں گا، اور وہ پیسے لے کر آتا، تو یہ تو کہتے ہیں میں نے پہلے نیت کر لی تھی کہ میں نے اس بھائی سے پیسے واپس نہیں لینے، اور لیکن اس نے آ کر سوال کر لیا، کہا مجھے معاف کر دو مجھ سے نہ لو میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ آدمی اگر ناجائز ذریعے سے نہ کمائے اللہ اس کو وہی پیسے جائز ذریعے سے دینے والا ہوتا ہے۔ اس آدمی کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ نیت کر چکا ہے کہ میں پیسے واپس نہیں لوں گا، وہ تو اسی خیال سے آیا تھا کہ اگر دینے جاؤں گا تو لے لے گا، کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو قرضہ دیتا ہے وہ واپس لیتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے اس کے مقدر میں روزی لکھی تھی، یہ پیسے واپس نہیں ہونے تھے، مگر اس نے غلط طریقے سے کمائے۔ سوال کرنا تو حرام ہے، اس کے لیے ٹھیک بھی نہیں تھا یہ کہنا کہ آپ مجھے معاف کریں مجھ سے نہ لیں، وہ پیسے ادا کرتا۔ میرے عزیز وہ یہ زندگی بھر کا دستور ہے، جو ناجائز طریقے سے کماتا ہے اس کو ملتی وہی ہے جو جائز طریقے سے اس کے مقدر میں ویسے لکھی ہوتی۔ انسان بے صبری سے اس کو کما لیتا ہے، جہاں سے معلوم ہو کہ یہ مال آنے کا ناجائز ذریعہ ہے بالکل پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ باعزت روزی دے گا، برکت والی روزی دے گا، لیکن ہماری چونکہ سمجھیں صحیح نہیں ہیں، ذہن کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہیں، ہم ابھی تک انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں اگر اس طریقے سے نہ کیا پھر تو پیسے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا جو بھی رزق ہے وہ رزق ہمیں ملے گا اور بہر صورت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا ایک بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی میں رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ نہ لے لی ہو۔ ہم اللہ کے ذمہ ہے ہمیں روزی دینا۔ آپ دیکھتے نہیں بعض دفعہ کاروباروں میں ہمیں نفع ہوتے ہیں، ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ نقصان ہوتے ہیں، نقصان کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کا کوئی عجب نظام ہے، مقدر کی روزی آتی ہے، اور بعض دفعہ پیسے آ جاتے ہیں، آدمی کہتے ہیں اسے فلاں فلاں کام کر لوں گا، لیکن وہ کسی دوسری جگہ پہ لگ جاتے ہیں، جو کام سوچا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں ان پیسوں سے۔ میرے رب کا نظام ہے کہ پیسے سے کون سا کام بننا ہے کون سا نہیں بننا، یہ روزی اس کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیشہ جائز طریقے سے روزی کمانا، انشاءاللہ اللہ روزی بھی دے گا، عزت کی روزی بھی دے گا، خوشحالی اور خوشی والی روزی بھی دے گا۔ ناجائز طریقے سے کمائیں گے پریشانی والی دے گا، بعض دفعہ ذلت کے ساتھ روزی آئے گی، لیکن آئے گی پھر بھی وہی جو مقدر میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنی نظریات درست فرمائے کہ روزی کہیں نہیں جاتی، بس ہمیں تھوڑے سے صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوششیں کی، کیسی کوششیں کی؟ یعنی یہ کوشش کی کہ انہیں ناکام بنا دیں، معاجزین، یہ کوشش کی کہ انہیں ناکام بنائیں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے دین کا چراغ بھی کوئی بجھا سکتا ہے، اللہ کے دین کا چراغ بھی کوئی بجھا سکتا ہے، اللہ کی آیتوں کو بھی کوئی ناکام بنا سکتا ہے۔ آج تک نہ بن سکی کسی سے ناکام، آج کیسے بنے گی؟ کفر نے دن دنانے کے ساتھ پوری قوت اور غلبے اور اقتدار اور سطوت کے ساتھ اسلام کے اوپر ہاتھ ڈالے مگر کچھ نہ کر سکا کفر، آج تک نہیں کر سکا۔ اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے قیامت میں سے، صدیاں بیت گئیں، ہزارہا سال بیت گئے، کفر اسلام کا کچھ نہ کر سکا، آج کیا کرے گا؟ اس قرآن کو 1500 سال ہو گئے، کفر کچھ نہ کر سکا، ایک آیت کا زیر زبر نہ مٹا سکا، نہ بدلوا سکا، اب کیا کر لے گا؟ باقی تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے۔ یہیں سے سمجھ لینا چاہیے۔ خالد بن ولید بہت دیر سے اسلام لائے، آخر زمانے میں اسلام لائے،
جب ان کے اسلام لانے کا وقت قریب آیا، تقدیر میں لکھا تھا، تو یہ مکہ سے ایک دفعہ بھاگ کر مدینہ گئے، تو خود کہتے ہیں میرے دل میں آیا خالد بہت کر لیا ہے اسلام کو نیچے دکھانے کی کوششیں، اب بس کر، یہ چراغ بجھنے سے نہیں بجھنے والا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایسے بلوں میں گھسنا پڑے گا جیسے لومڑی بلوں میں گھستی ہے کہ اس کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ایک وقت آئے گا خالد ہمیں ایسے گھسنا ہوگا، اس سے بہتر نہیں کہ کلمہ پڑھ لے، کہ ان نے ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، ٹل کا زور لگا کے اللہ کے نبی کے دین کو نیچا کر کے دکھانے کی کوششیں کی، لیکن کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ یہ دین نیچے ہونے کا نہیں ہے، یہ دین بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور بلند ہی ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ نے اسلام کے مقدر میں بلندیاں لکھ دی ہیں، اسلام کے مقدر میں مغلوب ہونا لکھا ہی نہیں۔ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، دلائل کے لحاظ سے تو کبھی کسی زمانے میں مغلوب ہوا ہے نہ ہوگا، اور ظاہری افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کا نظام ہے کبھی اوپر کبھی نیچے، اللہ کے نبی کے ساتھ خود یہی نظام چلا۔ بدر میں آپ گئے تو صفیں بچھا دی مشرکین مکہ کی لاشوں کی، احد میں گئے تو مسلمانوں کی لاشیں گر گئیں۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، اس پر ہے کہ کون شریعت پہ چل رہا ہے کون نہیں چل رہا۔ تو اسلام کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ولید بن مغیرہ بڑا بلیغ آدمی تھا، بیت اللہ میں گیا تو قرآن لکھا ہوا تھا، آیت لکھ کر سورۃ الکوثر لٹکی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ قرآن بھی سنا، واپسی آئے تو بے خود ہو کر کہنے لگا واللہ انی لسمعت کلاما ما ہوا بالشعر، آج کلام سن کر آ رہا ہوں وہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور کلام بولنے والا جادوگر نہیں ہے۔ ان لہ لحلاوۃ و ان لہ لطلاوۃ، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا سونا کلام ہے۔ ان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا جا رہا ہے۔ واپسی آیا تو مشرکین مکہ نے سن لیا، کہنے لگے مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا نہیں مسلمان تو نہیں ہوا۔ کہا پھر یہ قرآن کے گن کیوں گا رہا ہے؟ کہا تھا بے خود ہو کر زبان سے نکلے ہیں، میں نے جب کلام الہی کو دیکھا تو یہ بے خود ہو کر میری زبان سے نکلا ہے کہ وہ اونچا کلام ہے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ قرآن کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، یہ ایسا کلام ہے۔ اور آج تک اس سے بڑا کیا چیلنج ہے کہ کفر اپنے اختتام کو ہے، دنیا اپنے اختتام کو ہے، قیامت قریب ہے، اور آج تک قرآن کی ایک آیت ٹیڑھی نہیں کی جا سکی، آج تک قرآن کے زیر زبر کو بدلا نہیں جا سکا، آج تک قرآن کی کسی ایک لفظ کو جھوٹا نہیں ثابت کیا جا سکا، اور کب ثابت کریں گے؟ آج ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے، اب تو زوال ہوگا آہستہ آہستہ، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، پھر یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجی کا دور ایک بلبلے کے طور پر آیا ہے، اور ہم اتفاق سے اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا گزری ایسی ہے، آگے ہی ایسے گزرے گی۔ آج سے 50 سال پہلے یہ دور نہیں تھا، ہماری کیا عمر ہے، ابھی تک تو ہمارے پورے 42 وعدے نہیں ہوئے، ہم نے وہ زمانے دیکھے، ہم بچپن میں تھے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ کنواں ہوتا تھا راہٹ والا، اور بیل چلتا تھا، اس میں سے پانی نکلتا تھا ٹیوب ویل کے بغیر، وہ کھیتوں کا پانی سیراب کرتے تھے، جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اور وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، چراغ پہ پڑھتے تھے، چھٹی جماعت میں تو ہمارے گھر میں بجلی آئی، ہم یہ لالٹین اور چراغ جلا کر پڑھتے تھے۔ کوئی یہ دور کا زمانہ تو نہیں ہے، فون تھا ہی نہیں، بالکل نہیں تھا۔ میں کوئی 7ویں میں پڑھتا تھا، میرا بھائی گیا تھا وہ کمانے کے لیے سعودیہ، تو ہمیں کسی نے کہا وہ شہر میں ایک جگہ ہے وہاں سے فون ملتا ہے، ہم نے وہاں جا کر ان کو کہا فون ملا، انہوں نے پہلے یہاں سے کراچی ملایا، کہا جی انتظار کرو کراچی جا رہا ہے فون، پھر کراچی گیا، ویسے وہ گھماتے تھے، پھر کراچی سے پھر جو سعودیہ مل رہا ہے، اب وہ پھر گھما رہے ہیں، وہ سعودیہ مل گیا، اب جی مل گیا بات کرو جی، بات کی ہے، وہ بول رہے ہیں، ہم پہلے خاموش بیٹھے، آواز جیسے چل کے آ رہی ہو، ان کی بات ختم ہوتی تھی، پھر ہم بولتے تھے، وہ خاموش بیٹھا رہتا تھا، وہ سنتا تھا، میری آواز جاتی تھی۔ یہ تو میں کل کا بچہ ہوں، ہمارے دیکھے ہوئے زمانے، یہ ٹیکنالوجی تو ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ تانگے ہوتے تھے آپ نے دیکھے تھے، چنگچی تو کل کی بات ہے، یہ تو سب چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں، یہ تو ابھی اٹھا ہے، ابھار آیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، چند سال کی بات ہے، یہ پھر زوال ہے۔ صدیوں سے جو نظام چلا آ رہا تھا پھر اسی نے چلنا ہے۔ آج عروج ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، جدت کا، تجربات کا۔ آج قرآن سچا ثابت ہو رہا ہے تو کل کیسے جھوٹا ثابت ہوگا، جب ان کے پاس تحقیقات کے یہ آلے بھی نہیں رہیں گے جن پر ان کو ناز ہے۔ قرآن یعلو ولا یعلی علیہ،
یہ بلند ہے، بلند رہے گا، اسلام بلند ہے، بلند رہے گا، اس کو نہ کوئی نیچا دکھا سکا ہے، نہ کوئی دکھا سکے گا۔ قرآن کے مقدر میں بلندی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو عذاب ملے گا، یہ ناکام ہونے والی نہیں ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے پیغمبر، جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے، ہر تعریف کا مستحق بھی ہے۔ اللہ تعریفوں کا مالک بھی ہے، خزانوں کا مالک بھی ہے، حق ذات بھی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی حق، اللہ کا نبی بھی حق، اللہ کا دین بھی حق، آج تک جھوٹا ثابت نہیں ہوا، اب آئندہ بھی ان سے نہیں ہو سکنا۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہی خاتمہ فرمائے کہ ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا ہو کہ میرا رب کا دین سچا ہے۔ جب میرے بھائیو ہم یہ مانتے ہیں سچا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں جب دین سچا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے غلط روزی کمانے سے روزیاں نہیں بڑھتی، تو پھر غلط کیوں کماتے ہیں؟ دل و دماغ میں اتر جائے کہ قرآن سچا ہے۔ اس کو بند کر۔